بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في اليوم 50 مرة صافحته يوم القيامة أو كما قال عليه السلام. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے۔ اس حوالے سے بنیادی طور پر دو چیزیں میں شروع میں عرض کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت، جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ ختم نبوت و تحفظ عقیدہ ختم نبوت، اور دوسرا رد منکرین ختم نبوت۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق دونوں بڑے ہی اہم موضوع ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو تحفظ کا بیان کیا جائے، آپ احباب 4-5 دن سے اس کورس میں شریک ہیں، آپ نے بہت سارے لیکچر مفتی صاحب کے سنے۔ آج ہمارا بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منکرین ختم نبوت، ان کے رد کے حوالے سے ہمارے اسلاف کے کیا کارنامے تھے، اور بالخصوص چونکہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک بھی ہے، تو اسی کی مناسبت سے بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کارنامے سر انجام دیے اور آپ کی کیا خدمات ہیں، اس حوالے سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہو یا رد منکرین ختم نبوت کے لحاظ سے ہو، دونوں کے تعلق سے انشاءاللہ الکریم گزارشات پیش کی جائیں گی۔ چند میں عنوانات شروع میں عرض کرتا ہوں، ہائیڈ لائٹس بیان کر دیتا ہوں تاکہ موضوع میں دلچسپی بھی رہے گی آپ احباب کی، اور گفتگو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ ہماری آج کی گفتگو میں انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر، یعنی آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، اور اس ٹاپک پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے یا آپ کے ہم عصر اور آپ کے بعد کن کن حضرات نے بالخصوص عقیدہ تحفظ ختم نبوت و رد منکرین ختم نبوت، ان کے حوالے سے کن کنوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور کون کون سی ہستیاں ہیں بالخصوص جنہوں نے موجودہ فتنہ جو ہمارے پاک و ہند میں بالخصوص اور دیگر کچھ ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، میری مراد مرزا قادیانی اور اس کے بعد ماننے والے جو افراد ہیں، اس فتنے کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے جو کام کیا اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت پر اگر ہم بیسیکلی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی خود اس عقیدے کے تحفظ کو فراہم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر کیا، پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی عقیدہ ختم نبوت اس کا بیان کیا، اور اس کے حوالے سے اس کے تحفظ کو بھی آپ نے بہت اجاگر کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خاص ٹاپک ہے منکرین ختم نبوت کی سرکوبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین جو ختم نبوت تھے، ان کے انکار کرنے والے تھے، پھر وہ مدعیان نبوت کی صورت میں جس بھی انداز میں ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا۔ سر فہرست مسلمہ کذاب ہے، اسی طرح اسود عنسی ہے، یہ وہ تھے جو منکرین ختم نبوت میں سر فہرست آتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد و ابطال اس زمانے کے لحاظ سے کیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیاں آتی ہیں تو ان میں سر فہرست جناب صدیق اکبر خلیفہ اول آپ، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے اپنے اس زمانے کے لحاظ سے منکرین ختم نبوت کے خلاف کام کیا۔ وہ عملی جہاد تھا اور عملی کام تھا۔ اس کے بعد ہم اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہمارے 1400 سال سے بزرگان دین، چاہے وہ امام اعظم کی ہستی ہو یا ہمارے بزرگ حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے ہمارے اسلاف جنہوں نے عقائد پر کام کیا، ان کی زندگیاں ہمیں اس حوالے سے نظر آتی ہیں، انہوں نے کام کیا۔ اب اگر ہم موجودہ دور کے فتنے کے لحاظ سے بات کریں تو اس پر ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے کام کیا۔ جب یہ مرزا قادیانی بدبخت ملعون
اس نے دعوے شروع کیے تو سب سے پہلے اولین فہرست میں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت بڑی شخصیت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر نقش بندی حنفی قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ آپ سن 1897 میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ جب قادیانی نے اپنے یہ خرافات شروع کی تو اولین اس کی کفریات کو امت میں واضح کرنے والے اور اس مرزا قادیانی پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگانے والے اور اس کو خارج از اسلام قرار دینے والی ہستی آپ ہیں، حضرت مفتی غلام دستگیر نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، اسی طرح آپ نے اپنے بیانات میں پھر اس کا بڑا رد کیا اور عوام و خواص کے اندر اس کے کفریات کو واضح کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علامہ مفتی غلام رسول نقش بندی، یہ 1903 کے اندر آپ کا جو ہے وہ وصال ہوتا ہے۔ سن 1893 میں آپ عربی میں کتاب لکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کے باطل عقائد کا دلائل کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سن 1896 میں حضرت علامہ قاضی فضل احمد نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا جو ہے وہ بڑا رد کیا اور اس کے جو باطل الہامات تھے اور ان کا پردہ چاک کر کے امت کے سامنے اس کو آشکار کیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے ہی کچھ اور بزرگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور آپ کے خلفاء میں بھی بلکہ نظر آتے ہیں۔ سن 1917 کے اندر شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی صاحب تھے، آپ نے کام شروع کیا اور آپ نے اس کے خلاف بہت سارے جو ہے وہ رسالے لکھے اور اس کے بہت سارے لوگ جو متعلق بن چکے تھے ان کو توڑا بھی اور ان کے نظریات جو باطل ہو چکے تھے ان کو دوبارہ اس طرف اس سے پھیرا بھی۔ انہی میں سر فہرست علماء جو ہمیں نظر آتے ہیں جو بالخصوص قادیانی مرزا قادیانی کے خلاف اٹھنے والے اور اپنا کام کرنے والے تھے، ان میں فاتح قادیانیت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام بھی سر فہرست نظر آتا ہے۔ آپ نے 1899 کے اندر اس کے خلاف فارسی میں کتاب لکھی ایام الصلح، اور اس کے رد میں آپ نے ہدایت الرسول کتاب فارسی کے اندر لکھی۔ پھر اسی طرح شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح آپ نے جو ہے وہ لکھی، اور 1902 کے اندر سیف چشتیائی آپ نے لکھ کر مرزا قادیانی اور اس کی حمایتوں کے شرازے کو بکھیر کے رکھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کو حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے بھی مرزا قادیانی کی بہت سارے انداز سے جو ہے وہ حقیقت کو امت کے سامنے اشکار کیا اور اس کا رد بھی کیا۔ آپ نے کتاب لکھی مرزائی کی حقیقت کا اظہار، یہ کتاب لکھ کے آپ نے اس کا بڑے شاندار انداز میں رد کیا۔ پھر اس کتاب کو المرآت کے نام سے عربی میں بھی شائع کیا گیا اور انگریزی کے اندر دا مرر کے نام سے بھی یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے بعد علامہ پروفیسر الیاس برنی ہیں، 1959 کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی بہت سارا کام کیا، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ اور مقدمہ قادیانی مذہب، قادیانی غلط بیانی، قادیانی قول و فعل، اس انداز میں بہت ساری اور بھی کتابیں آپ نے لکھ کر اس کا رد کیا۔ تو یہ بہت سارے علماء تھے جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور اس منکر ختم نبوت کا رد کیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور آپ کے خانوادے کا ذکر کیا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے بھی اس میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے رسالہ لکھا الصارم الربانی علی اسراف القادیانی، یہ وہ شاندار کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس کتاب کا حوالہ دیا اور اس کتاب کے شاندار انداز میں ہونے کا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضور مفتی حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کے خلاف اس کے مکر و فریب کو بیان کر کے اپنے بہت سارے شاندار دلائل بیان کیے اور پھر اس کا رد کیا۔ یہ رسالہ فتاوی حمدیہ میں بھی شامل ہے، وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک شہزادے جن کا نام مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے خلاف بڑا کام کیا اور ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی اور پھر مرزا قادیانی کے خلاف ایز اے منکر ختم نبوت اس کا جو رد کیا آپ نے بڑا شاندار انداز میں کیا، اور اس کے بہت سارے پیروکار جو بڑے بڑے ہونے کے دعوے کرتے تھے آپ نے ان کا رد کیا۔ ان سب کے بعد اگر ہم اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت کی طرف آئیں۔ یہ چند شخصیات میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو کہ ہمارے اسلاف کون کون سے اسلاف اور بزرگان دین تھے جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی میں اپنا عمل اور کردار ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کی شان تو بڑی ورا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، آپ کسی بھی زاویے سے دیکھے جائیں تو بڑے اعلیٰ نظر آتے ہیں، بے مثل نظر آتے ہیں، آپ کا کام بڑا شاندار نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ دو ٹاپک میں نے شروع میں عرض کیے تھے، چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہو یا عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ رد منکرین ختم نبوت ہو، دونوں لحاظ سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شاندار کلام کیا۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو کلام ہے، اس سارے کو جو آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ان کو جمع کیا جائے اور ان کو جمع کر کے ایک کتاب اور انسائکلوپیڈیا تیار کیا جائے تو بہت شاندار ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو جاتا ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی اصل اساسیت کو جو بیان کیا گیا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت کا جو کام، بالخصوص مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا رد جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے میں اس کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا، اگر وہ دیکھ لیا جائے اور اس کو جمع کر لیا جائے تو وہ اتنا شاندار ہے کہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا تیار ہو جاتا ہے اور امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم ابھی میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا خدمات ہیں اور آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی اس حوالے سے ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو کتابیں لکھی، اگر ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لحاظ سے بات کریں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المبین ختم النبیین۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب فتاوی رضویہ جلد 14 کے اندر موجود ہے، اور اس کا صفحہ اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو صفحہ نمبر 330 سے شروع کیا اور کئی سینکڑوں صفحات پہ یہ کتاب جو ہے وہ جاری ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا؟ آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں موجود مبارک کلمات جو ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لفظ خاتم النبیین اس پر ایسی شاندار تحقیق بیان کی ہے، اگر آپ یوں کہیں کہ سینکڑوں کتابوں کے خلاصے اور ان کا ماحصل آپ نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ خاتم پر کلام کیا، لفظ النبیین پر کلام کیا، پھر لفظ النبیین میں جو الف لام ہے اس کے حوالے سے اہل علم اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر النبیین کے الف لام کی بات کی جائے تو اس پر الف لام استغراقی بھی ہوتا ہے، تعریفی بھی ہوتا ہے، عہدی بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو الف لام اس میں بیان کیا اور اس پر جو تحقیقات بیان کی، آپ نے فرمایا کہ جو النبیین پر الف لام ہے یہ استغراق کے معنی میں، استغراق کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو شامل ہو جاتا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا کہ تمام نبی، اور استغراق میں افراد شامل ہوتے ہیں، کوئی اور معنی نہیں آتا۔ جیسے آپ نے شروع میں ان لیکچرز میں سنا ہوگا کہ کچھ لوگ خاتم کا معنی افضل بیان کر دیتے ہیں، تو خاتم کا معنی کسی بھی لحاظ سے آخری ہونے کے علاوہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ و بالتحقیق آپ افضل النبیین ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خاتم النبیین کا معنی کرتے ہوئے آپ کو افضل النبیین مانے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ خاتم کا معنی اپنے لحاظ سے احادیث کثیرہ، متواترہ، متوارثہ، متوافرہ کے لحاظ سے یہ اپنے آخر الانبیاء ہونے میں واضح اور متعین ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر بڑا شاندار کلام کیا، اس کا کچھ میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ سا رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس رسالے کے اندر امام اہل سنت نے کتنا خوبصورت اور بہترین کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کتاب کے اندر فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 336 کے اندر کلام کرتے ہوئے، خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بالجملہ یہ آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین مثل حدیث متواتر لا نبی بعدی، یہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی یہ حدیث متواتر ہے،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جیسے یہ حدیث متواتر لا نبی یا بعدی اپنے معنی میں بالکل واضح ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جس طرح اپنے معنی میں واضح ہونے کے لحاظ سے یہ حدیث متواتر ہے، فرمایا یہ آیت کریمہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین قطعی طور پر اور عام ہے، اور اس میں مراد استغراق تام ہے، یعنی سارے نبی شامل ہیں، اور اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس خاتم النبیین کے آخری معنی ہونے میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی کوئی مراد لینا، اس کو مخصوص کرنا، اس پر امت کا اجماع ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہی معنی مراد لینا ضروری ہے کہ سرکار آخر الانبیاء ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین میں کوئی تعویل یا اس کے عموم میں کچھ کیلو کال کرنا کسی تو آپ کی آواز بند ہوگی، مائک اس کو آن کر لیں۔ کہاں سے میری آواز میوٹ ہوئی ہے؟ یہ خاتم النبیین آپ کہہ رہے تھے جی، آخری کلام جو میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آیت کے خاتم النبیین کے معنی میں متعین ہونا، اس پر امت کا اجماع ہے، اور اس میں کوئی تعویل اور تخصیص جو وہ اور کوئی نہیں کی جا سکتی، اور کوئی بھی کیلو کال کی جائے وہ بالکل اصلاً قبول ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل دجال قادیانی بک رہا ہے کہ خاتم النبیین سے ختم نبوت شریعت جدیدہ مراد ہے۔ فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی اسی شریعت مطہرہ کا مروج و تابع ہو کر آئے کچھ حرج نہیں، یہ وہ بدبخت کہہ رہا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ الفاظ وہ خبیث اس سے اپنی نبوت جمانا چاہتا ہے، اور یہ بدبخت اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ چونکہ اس کا معنی نبوت جدیدہ شریعت جدیدہ ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور تابع ہو کر تو آ سکتا ہے، نبوت جدیدہ کے لحاظ سے نہیں آ سکتا۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ معنی مراد لینا یہ اپنی نبوت ظاہر کرنے کے لیے بدبخت کر رہا ہے، حالانکہ یہ معنی بالکل قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی معنی مراد ہے، وہ آخر الانبیاء۔ پھر فرمایا ایک اور دجال، اس نے یہ کہا تھا کہ تقدم و تأخر زمانے میں کچھ فضیلت نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں کوئی فضیلت نہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت ایک مشہور بدبخت قاسم نانوتوی ملعون، اس نے تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اور یوں اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس دجال کا بھی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک اور دجال نے کہا تھا کہ تقدم و تأخر زمانے میں کچھ فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مضمون بھی بالخصوص ہر لحاظ سے مردود ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تشریح ہے، اگر ہم یہ غور کریں کہ کس قدر واضح ہے اور امت کے سمجھانے کے لیے کس قدر کافی و وافی ہے، کہ اگر اسی کو سمجھ لیا جائے تو ہر طرح کا جو ایک شک و شبہ ہوتا ہے وہ یہاں سے رد ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خاتم النبیین ہونے کا معنی کس قدر واضح انداز میں کلیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اسی صفحے کے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 340 پر لکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہمیشہ کے لیے دروازے نبوت بند ہو جانا، اور اس وقت سے ہمیشہ تک کبھی کسی وقت کسی جگہ کسی صنف یعنی کسی قسم میں کسی طرح کی نبوت نہ ہو سکنا، اس آیت کریمہ پر ہی موقوف نہیں ہے۔ یعنی یہ بدبخت اس آیت کا معنی بدلتے ہوئے اور معنی لے رہے ہیں، تو فرمایا کہ صرف اسی معنی پر اس آیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس معنی یہ جو اعلیٰ نے بیان کیا، دیکھیے یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہونا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمیشہ تک کبھی کسی وقت کسی جگہ کسی صنف میں یعنی کسی قسم میں اور کسی طرح بھی نبوت نہیں ہو سکتی، یہ جو معنی ہے ختم نبوت کی، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شان ہے کہ ایک لائن کے اندر آپ ختم نبوت کا معنی کس قدر واضح کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہے ختم نبوت کا، یہ صرف آیت کریمہ پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ثبوت اور یہ کس قدر واضح کس سے ہے، فرمایا قاہر و باہر متوافر متضافر متکاثر متواتر حدیثیں یہ اس معنی پر موجود ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس معنی پر کسی بھی معنی کے لحاظ سے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی طرح، کسی بھی صفت کے لحاظ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر آپ نے بہت سارے حوالے ذکر کیے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے انٹروڈکشن رکھا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المبین خاتم النبیین کے حوالے سے۔ تو یہ وہ پہلی کتاب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس پہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کثیر دلائل بیان کیے، اور ان دلائل کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا واضح کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور بڑی شاندار کتاب اسی عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے، جس میں آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ اس کتاب کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اگر اس کو اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کی تشریحات کے لحاظ سے یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 1 2 10 20 نہیں بلکہ 120 احادیث اور آثار کو یکجا کیا، اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کا انکار کرنے والے کی تکفیر اور اس کے حکم شرعی پر امت کے مستند ائمہ اور علماء کے 20 عبارتیں اور ان کے حوالے بیان کیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو اپنی جگہ جگہ جو اس کے اپنے فتاویٰ میں حوالے دیے۔ اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فتاویٰ رضویہ کے 15ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی لکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو سینکڑوں صفحات پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ یہ وہ کتابیں تھیں جو بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدہ ختم نبوت و عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لحاظ سے تھیں۔ اب اگر ہم آئیں مرزا قادیانی کے خلاف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، آپ کا جو کام ہے، وہ اگر ہم دیکھیں، چارجر پکڑیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو کلام ہے وہ اس قدر شاندار ہے۔ پہلی کتاب میں آپ کو جس کا تعارف کروانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے السو والعقاب علی المسیح الکذاب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب اس میں کیا بیان کیا ہے اور کس حوالے سے کلام کیا، کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی طور پر یہ جو کتاب ہے مجدد اعظم امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے اس کے اندر مرزا قادیانی کے 10 کفریات کی نشاندہی کی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآنیہ احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ یہ بدبخت ملعون جو ہے یہ اس نے کفریات اس انداز میں کیے۔ ان میں 2 سے 4 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ 571 تا 596 پر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک کفر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے کہ مرزا اپنے ایک رسالہ جس کا نام ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 673 پر لکھتا ہے، میں احمد ہوں، جو آیت مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد میں مراد ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، آپ یہ غور کیجئے کہ کس قدر اس کی بدبختی ہے کہ آیت قرآنی، اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک وصف بیان کیا، آپ کی شان بیان کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا نبی ہونا اور آپ کا کلام کرنا ختم نبوت کے حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور نبوت میں کلام کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جب دور نبوت تھا تو آپ نے بھی اپنے حواریوں کو جمع کیا اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سناتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس نبی کا نام، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت یہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاک بدہن، یہ کہہ رہا ہے ازالہ کے اندر قول ملعون مذکور صراحتاً ادعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ رسول پاک جن کی جلوہ فروزی کا مجدہ حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ میں ہوں، میں احمد وہ ہوں. تو یہ کس قدر اس کی بدبختی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ کفر ذکر کیا. یہ دیکھیے کتنی واضح بات ہے، جب ایک مسلمان کے سامنے یہ کفر رکھا جائے تو بتائیے کہ کیا واضح نہیں ہو جاتا کہ اس بدبخت کی، ملعون کی سرکوبی کی جائے اور امت کے سامنے اس کی کفریات کو آشکار کیا جائے، واضح کیا جائے. تو یہ رسالے کا نام اس کا یاد رکھیے گا، غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ، یہ اس کا رسالہ ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 673 پر اعلیٰ نے اس کو کوڈ کیا اور بیان کیا. دوسرا کفر اسی کتاب کے اندر السو والعقاب کے اندر امام اہل سنت لکھتے ہیں، نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ اس نے لکھا دافع البلا رسالہ ہے اس کا بدبخت کا، اور یہ ریاض سے مطبوع ہے. اس کے صفحہ نمبر 9 پہ یہ لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. قادیان میں کون آیا؟ یہ بدبخت ملعون ہی آیا. تو اعلیٰ فرما رہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ قادیان میں جو رسول آیا ہے سچا خدا وہی جس نے یہ قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے جھوٹ منسوب کیا اور دوسرا اپنی نبوت اور رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا. یہ دو واضح وہ چیزیں ہیں. قادیانی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی اس نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، نہیں جی اس نے تو بات ہی کوئی ایسی نہیں کی، وہ تو جی صرف ایک دین کی تعلیمات دینے والے تھے. تو میرے بھائیوں یہ صریح ترین واضح کھلے الفاظ ہیں قادیانی کے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور قرآن کی آیت کا مصداق ٹھہرا رہا ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بدبخت ایسا بدبخت تھا کہ جس نے قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی طرف موڑا اور اپنے نبی ہونے پر قرآن کی آیتوں کی تحریف کرتے ہوئے ان کو شواہد بنایا. ثم معاذ اللہ. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ بڑا شاندار ہے. آپ نے اس کے اندر تقریباً اس کے 10 جو ہے وہ کفریات کو واضح کیا. اس کو آپ فتاوی رضویہ جلد 15 کے اندر تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے قہر الدیان علی مرتد بقادیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادیانی مرتد پر قہر اور آپ کا اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہو. اس کے حوالے سے آپ نے انعام رکھتے ہوئے یہ لکھا رسالہ. اس رسالے کے اندر اس بدبخت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، بالخصوص دیگر انبیاء کی بھی گستاخیاں کی، لیکن بالخصوص جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کی اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان میں بے باکیاں اور بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر، اس کتاب کے اندر اس کی نشاندہی کی اور ان کفریہ عبارات میں سے تقریباً 44 عبارتوں کو نقل کیا. اور یہ میں چند آپ کو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر اس کی جو کفریات واضح کی ہیں نا، یعنی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کے کہ آپ نے کس قدر اس بدبخت نے جناب وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کی توہین کی. یہ میں آپ کو اس کتاب کی زیارت بھی کرواتا ہوں اگر آپ دیکھ پائیں. فتاوی رضویہ جلد 15 اور صفحہ اس کا 611 ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی جناب وہ حوالے سے یہ کلام آپ نے کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قہر الدیان کے اندر، سوری یہ صفحہ نمبر 596. یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو کفریات کو لکھا، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ اس بدبخت نے کس انداز میں بے باکیاں، ایک تو اپنے نبوت کے دعویٰ کے لحاظ سے اور دوسرا انبیاء کی گستاخی کے لحاظ سے اس نے کس قدر بے باکیاں کی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اللہ کے محبوبوں، اللہ کے رسولوں، حتیٰ کہ خود اللہ عز و جل پر قادیانی نے جو گالیاں، لچھے دار گالیاں کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارا مالک و مولا تمہیں کفر و کافرین کے شر سے بچائے. قادیانی نے سب سے زیادہ اپنی گالیوں کا تختہ مشق رسول اللہ و کلمۃ اللہ و روح اللہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کی ذات گرامی کو بنایا، اور واقعی اسے اس چیز کی ضرورت بھی تھی. اب کیوں؟ فرمایا کہ وہ مثیل عیسیٰ بلکہ نزول عیسیٰ، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ عیسیٰ کا اتار بنا ہے.
عیسیٰ کے تمام اوصاف اپنے میں بتاتا ہے. اور حقیقت دیکھیے، اب یہاں یہ کلام اعلیٰ کا ایک جو نا وہ جس کو کہتے ہیں نا برسبیل تنزل، الزامی جواب کے طور پر، چونکہ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا مسیح موعود، کہ میں مسیح موعود بھی ہوں، تو یہ بھی اس نے دعویٰ کیا تھا. تو اب اس نے جو گستاخیاں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کی ہیں، اگر کہا جائے، مان لیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برسبیل تنزل، تو پھر وہ ساری باتیں جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی وہ ساری اس کے متعلق آ جائیں گی. اب یہ یعنی اپنے دام میں خود ہی پھنس جاتا ہے کہ جو بے ادبیاں گستاخیاں عیسیٰ علیہ السلام کی کر کے اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر اس کا جب وہ چارہ کار نہیں ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بکواسات شروع کی، تو اب یہ خود ہی پھنس گیا. اب یہ دیکھیے گا اس نے کتنے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہاں میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں اس بدبخت کو لے کر آئیے گا. ہم اپنے تصور میں کیوں لے کر آئیں اللہ کے نبی کو، یا ہم کیوں اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہیں جن کی نسبت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرف ہو، ہم ایسے الفاظ کیوں سوچیں اور کہیں. بس آپ اس کو ذہن میں لا کے ذرا یہ الفاظ سنیے گا. میں بہت شارٹلی، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ساری کتابیں بھی آپ کے سامنے انٹروڈکشن رکھوں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ بڑی شاندار اعلیٰ نے لکھی ہے، اور جس جامع انداز میں اعلیٰ نے یہاں پہ لکھا ہے نا، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور آپ کہیں بھی کبھی بھی کوئی قادیانی مل جاتا ہے نا، اس کو پکڑ کے ایسی اس کی درگت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، زندگی بھر آپ کے سامنے نہیں آ سکے گا وہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اس کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے، یہ اجازی احمدی صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے مضبوط اعتراضات رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب دینے میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے، اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی. ہاں کہتا ہے بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم. اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں یہ بدبخت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم پر بھی اس نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ آپ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کی جو اعتراضات آپ پر آتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہم ان کے جو نبوت آ گئی ہے ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودی اعتراض ہی ایسے کرتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے لکھا کہ کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے. معاذ اللہ لکھتا ہے ان کی اکثر پیشن گوئیاں غلطی سے پر ہیں، اور یہ بھی صراحتاً نبوت عیسیٰ سے انکار ہے. یا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ان کی اکثر پیشن گوئیاں غلطی سے پر ہیں. فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رسالے کے اندر قہر الدیان کے اندر اب اس کے کفریات اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخیاں ہیں ان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں. یہ بدبخت لکھتا ہے عیسیٰ کے سب کرشمے مصریزیم سے تھے، وہ جھوٹی جلک تھی ایک، نمبر 2 سب کھیل تھا، لہو و لعب تھا. یعنی وہ قرآن جن چیزوں کو معجزہ کہہ رہا ہے یہ معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب کھیل تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کو بنا کے ان کے اندر روح کی ڈال دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو شفا دے دینا، یہ سب کھیل تھا. وہ لہو و لعب تھا. کہتا ہے سامری جادوگر کے گوسالے کی مانند تھا، بہت مکروہ و قابل نفرت کام تھے. اہل کمال کو ایسی باتوں سے پرہیز رہا ہے. معاذ اللہ لکھتا ہے عیسیٰ روحانی علاج میں بہت ضعیف اور معاذ اللہ نکما تھا. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. پھر یہ بدبخت لکھتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اب یہ ایک رسالہ مکمل ہوا، میں دوسرے رسالے کی طرف جاؤں گا چونکہ وقت بہت کم ہے. ایک رسالہ اعلیٰ کا ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی. یہ رسالہ فتاوی رضویہ کے اندر اسی 15ویں جلد میں موجود ہے. اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے کفریات کو بیان کیا. اس سے پہلے ایک بڑی شاندار بات بیان کی ہے، میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. بالخصوص کل مفتی صاحب اس پہ انشاءاللہ لیکچر بھی دیں گے. لیکچر انشاءاللہ اس کے ان کے قادیانیوں کے جو شبہات ہوتے ہیں، کیسے کیسے جو ہے نا وہ مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، وہ بڑا تفصیلی انشاءاللہ مفتی صاحب کا لیکچر دیں گے. لیکن ایک بات شروع میں عرض کروں، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے کے اندر الجراز الدیانی کے اندر یہ بیان کیا، 7 فائدے بیان کیے پہلے، اور پھر اس کے بے شمار کفریات بیان کیے. اور شروع میں ان 7 فائدوں میں لکھا کہ یہ لوگ ہمیں وفات مسیح اور حیات مسیح میں جو نا وہ مسلمانوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ وفات مسیح یا حیات مسیح کی اتنا بڑا نظریہ یا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو مرزا قادیانی کی جو خرافات ہیں، جو گستاخیاں ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، اصل تو بات وہ ہے.
اور یہ قادیانی آج کل دھوکہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، آؤ جی ہم سے مناظرہ کر لو وفات مسیح پہ، آؤ جی ہم سے مناظرہ کر لو حیات مسیح پہ۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان باتوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ ان کو اصل مدعا کی طرف لے کر آئیں۔ پھر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے کے اندر الجراز الدیانی، جو فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ 600 کئی صفحات پہ یہ محیط ہے، آپ نے اس کے اندر اس کے سینکڑوں بلکہ لاکھوں، اور اگر اگلا لفظ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہے، اور اعلیٰ کے میں انشاءاللہ آپ کو عبارت بھی سناتا ہوں، کروڑوں کفریات بیان کیے ہیں، کروڑوں کفریات۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے اتنے کفریات کیے اور گستاخیاں کی، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ اس نے جو معاذ اللہ آپ کے بارے میں اور آپ کی اماں جان کے بارے میں کلام کیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ، فتاوی رضویہ جلد 19 سے میں آپ کو عبارت سنانے لگا ہوں۔ کہتا ہے معاذ اللہ، زمیمہ انجام، انجام آتھم یہ کتاب ہے، زمیمہ انجام آتھم، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھتا ہے مرزا قادیانی، آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، معاذ اللہ، آپ بھی کہیے معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہو۔ اب یہ دیکھیے یہ کیسی، یہ اس کی بے باکی کیسی ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ ورنہ کوئی پرہیزگار ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھیے ہم مطلب یہ الفاظ کیسی کہ بدبخت نے چونکہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہا تو یہ اسی کے متعلق ہے، اعلیٰ نے آگے جا کے یہی کلام کیا۔ پھر لکھا، یہ بدبخت لکھتا ہے کہ زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے، اپنے بال اس کے پیروں پر ملے، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی اللہ کے نبی کے بارے میں لکھ رہا ہے، کہتا ہے حق یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا، آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے کچھ نہ تھا، آپ کا خاندان بھی نہایت ناپاک، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے پیچھے کفریات جس کے نقل کیے اور کہا کہ یہ اس کے کفریات یہ ہو گئے۔ یہ لکھتا ہے معاذ اللہ ملعون ازالہ کے اندر کہ احیاء جسمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب یہ احیاء جسمانی کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر 2 مقامات پہ، پارہ 3 کے اندر بھی اور پارہ 7 کے اندر بھی، پارہ 3 میں اب جہاں ثلاثہ ہوتا ہے، آخری روبہ ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے وہاں پہ، اور پارہ 7 کے پہلا روبہ جہاں ختم ہونے والا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا بڑا شاندار اور والہانہ انداز میں کلام کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے، اور یہ مرزا قادیانی ملعون کیا کہہ رہا ہے؟ احیاء جسمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے، احیاء جسمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس کو قرآن نبی کا معجزہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے احیاء جسمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے کفریات اور لکھے، اور یہ ساری باتیں چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسیح مثل موعود کہا، یہ اس نے لکھا گندی گالیاں دینے والا، خلل دماغ والا، بد قسمت، نرا فریبی، پیرو شیطان وغیرہ وغیرہ خطاب اس نے قادیانی دجال نے دیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اگر قادیانی خود اپنے لیے ان میں سے 10 وصف بھی قبول کر لے، چونکہ یہ اپنے آپ کو مثل مسیح موعود کہتا ہے، تو کہا فرمایا کہ قادیانی صرف 10 یا 70 میں سے 10 اپنے لیے قبول کر لے کہ بد چلن ہے، بد معاش ہے، فریبی، مکار، زنان خیال والا، کٹیل، جھوٹا، چور، گندی گالیوں والا، ابلیس کا چیلا، کنجریوں کی اولاد، کسبیوں کا جنا ہوا، زنا کے خون سے بنا ہوا، تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ اعلیٰ فرما رہے تو ہم اس کو بھی مان لیں گے کہ یہ ضرور مثیل مسیح ہے، مثیل یعنی مثل، مگر کون سا مسیح؟ اور میں اسی مسیح کبھی دجال کی مثیل ہے، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح نہیں ہے، یہ مسیل مسیح کون سا؟ دجال کی مسیح۔ میں یہ 10 اپنے لیے مان لے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے مسیح موعود، ہم کہتے ہیں ہاں تو ہے، تو مسیح ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ یہ الفاظ لکھے، فرمایا کہ تو ہے مسیح، لیکن کون سا مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام والا نہیں، بلکہ مسیح دجال کی مثل ہے تو یہ 10 اوصاف جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور اپنے آپ کو مثل مسیح کہا، تو یہ اپنے لیے قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں یہ باتیں محفوظ رکھو، کیسا آفتاب سے زیادہ روشن ہوا کہ قادیانیوں کا مسئلہ وفات و حیات مسیح چھیڑنا
یہ ابلیسی مکر ہے، یہ ابس بحث ہے اور تضییع وقت ہے، یہ وقت کو ضائع کرنا ہے اور قادیانی کے سری کفروں کی بحث سے جان چھڑانا ہے۔ تو یہ جو کفریات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قادیانی کبھی بھی آپ کو چھیڑ نہیں سکیں گے۔ اس رسالے کے آخر میں اعلیٰ نے جو کلام کیا میں اس کو ذکر کروں، پھر ہمارا وقت بھی پورا ہوا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت ہو تو میں اگلی 2 باتیں عرض کروں۔ جی مفتی صاحب فرمائیں آپ۔ آخری صرف ایک آخری رسالے کا تعارف بھی کروانا ہے اور یہ آخری اس رسالے کے بعد الجراز الدیانی کے حوالے سے صفحہ نمبر 627 فتاوی رضویہ جلد 15 اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ایک کفر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 629 پر، کہتا ہے ایک زمانے میں 400 نبیوں کی پیش گوئی غلط ہوئی، یعنی 400 نبیوں نے اپنی نبوت کا جو دعویٰ کیا وہ غلط دعویٰ کیا تھا اور وہ جھوٹے تھے۔ یہ اس مرتد کے اعلیٰ فرما رہے، اب اعلیٰ کا کلام سنیے گا، امام اہل سنت فرما رہے کہ اس کے کٹھے 400 کفر ہیں کہ ہر نبی کی تکذیب کیا ہے؟ کفر ہے، ایک نبی کی بھی تکذیب کفر۔ پھر فرمایا نہیں یہ 400 نہیں ہے، کروڑوں کفر ہیں، کیونکہ ایک نبی کو جٹلانا تمام نبیوں کو جٹلانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جٹلایا، حالانکہ جٹلاتے تو وہ نوح علیہ السلام کو تھے، تو سارے پیغمبروں کو کیوں جٹلایا کہ ایک نبی کا جٹلانا گویا کہ سارے نبیوں کی ہی کیا ہے؟ تکذیب ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو 400 نبیوں کی تکذیب گویا کہ اگر چونکہ نبی انبیاء کرام کے متعلق یاد رکھیے کہ 2 طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہوئے اور ایک روایت یہ ہے کہ کم و بیش 2,24,000 انبیاء ہوئے۔ جی ہاں، اعلیٰ نے اسی مقام کے حوالے سے یہاں پہ کلام کیا، یہ علامہ تفتازانی نے عقائد نصفی میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کم و بیش 2,24,000 نبی ہوئے، خاتم الحفاظ نے بھی اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ خیر اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ موقف لیا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں تو قادیانی کے 4,96,00,000 کفر ہوئے۔ ایک نبی کو جٹلانا گویا سارے نبیوں کو جٹلانا، تو ہر نبی کو جٹلا کے اس نے 400 کفر کیا، ایک نبی کو جٹلایا 400 کفر ہوا، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوئے، تو ہر نبی کو جٹلانے میں 400 جو کفر ہوئے ان سب کو ملایا جائے، ملٹی پلائی کریں تو فرمایا کہ قادیانی کے 4,96,00,000 کفر۔ اور اگر دوسری روایت لی جائے کہ 2,24,000 انبیاء ہوئے تو فرمایا تو یہ اس کے 8,96,00,000 کفر ہیں۔ اب ان مرزائیوں نے خود یا اسی سے سیکھ کر اندراج کفر میں ترقی معکوس کر کے اسفل السافرین میں پہنچنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ مرزائیوں کا یہ ایک بات ہی لے لی جائے نا تو ان کے کفر میں جانے کا یہ ایک سبب ہی بڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اس کورس کے توسط سے یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے امام اہل سنت کی رکھی ہیں یہ کس قدر شاندار گفتگو اعلیٰ حضرت کی ہے کہ آپ جو نا وہ واضح انداز میں اس بدبخت کی بدبختیاں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کی بے باکیوں کو بھی سامنے رکھا اور امت کے سامنے جو اس کی بے باکیاں تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو گستاخیاں تھیں ان کو واضح کیا۔ آخری رسالہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ہے المعتمد المستند، کتاب ہے پوری، آپ نے اس کو یہ حاشیہ لکھا ہے المعتقد کے اوپر، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے جو رسائل ہیں ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان کے اندر بھی باب العقائد والکلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے بہت سارا قادیانیت کی رد کے اوپر کلام کیا ہے، آپ اس مقام سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری آخر میں جو کلام یہ سارا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اس کا خلاصہ رکھوں تو گزارش یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو یہ تعلیمات ہیں میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی، یہ سن کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں اس کی سرکوبی کی ہے۔ تو آپ ان کتابوں کو حاصل کیجئے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے پتہ نہیں اعلان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو پیش از وقت اعلان نہ ہو جائے میرا۔ جی جی بالکل، یہ کتابیں اعلیٰ حضرت کی تمام شرکاء کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ کل آخری دن بھی ہے تو شرکاء کو کتابیں یہ بھی پیش کی جائیں گی اور بہت ساری کتابیں بھی دی جائیں گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ساری کتابیں نہ بھی پڑھیں، بے شمار کتابیں ہیں، صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی جو رضویات اور رد ختم نبوت، منکرین ختم نبوت ہے نا، اس پر جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، اس کو آپ سامنے رکھیں اور پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ
کہیں بھی آپ کو کوئی قادیانی مل جاتا ہے، اس کا رد کرنے میں آپ کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اپنے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی دجال کی دجالیاں اور گستاخیاں، بے ادبیاں، بے باکیاں اپنے مسلمانوں کے سامنے عیاں کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے، جیسے ہی مفتی صاحب یہ کتابیں دیں کوشش کریں وہ بھی لے لیں، لیکن کوشش کریں ہارڈ بک میں کتابیں اپنے پاس رکھیں، اور فتاوی رضویہ کی جلد 15 لے لیں تو آپ کو یہ ساری کتابیں اسی میں جو ہے وہ میسر آ جائیں گی۔ ایک 14ویں جلد بھی لے لیں گے تو انشاءاللہ دیگر کتابیں بھی بہت ساری اس میں آپ کو میسر آ جائیں گی۔ یہ دو کتابیں جلد 14 اور جلد 15 بڑی اہم ترین ہیں عقائد کے بیان میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو کام ہے یہ ہمیں ان چیزوں سے اجاگر ہو جاتا ہے، اور مرزا قادیانی کی خباثتیں بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ان کاموں سے ایک ذرہ ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور خدمت دین میں ہمیں بھی اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش فرمائیں ان چیزوں کو، چونکہ ہمارا کام صرف صدا کرنا ہے، اذان بلند کرنا ہے، اور یہاں ظاہر ہے ہر چیز کی جناب وضاحت اتنی ان ڈیٹیل بہت کوشش کی ہے میں نے آپ کے سامنے اہمیت کو واضح کرنے کی، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ابھی میرے جو ذہن میں تھی میں نے جو تیار کی تھی وہ رہ گئیں۔ تو کوشش کریں ان چیزوں کو آپ پڑھیں اور پھر خلاصی ذہن میں بنا کے ان کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں، اپنے حلقہ احباب میں دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اہل سنت کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا، اور ہمیں دین کا کام اور قادیانیوں کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو روکنے میں بھی ہمیں بہت ساری معاونت حاصل ہوگی۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ عقیدہ حقہ، عقیدہ اہل سنت، مذہب حق، مذہب مہذب اہل سنت پہ ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اور سب سے بڑھ کر قبلہ مفتی اویس صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے گناہگار کو، حقیر کو چند الفاظ بولنے کی جو وہ آپ نے الفاظ بولنے کی کہنے کے شرف دیا ہے، موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ آپ احباب سے گزارش کروں گا آئندہ بھی جو کورسز ہوں مفتی صاحب کے ساتھ آپ اس میں لازمی شرکت کریں، ان کو دیکھیں، آپ نے شرکت کیا آپ کو کتنا کچھ ملا ہوگا، تو آپ ان کی دیگر کے سامنے بھی اس کی اویئرنیس دیں، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ جی انوار بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟ یہ بھی السلام انور علیکم بھائی۔ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ استاد صاحبان آپ دونوں کا بہت شکریہ، یہ بہت بڑی کاوش ہے، یقین کریں کہ اس میں ہمارے ایمان کی اتنی حفاظت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے، دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، ہمارے علماء اہل سنت اور بالخصوص مفتیان دعوت اسلامی کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ یقین کریں بہت بڑی کاوش ہے، یہ بہت بڑی کاوش ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں اس کی ضرورت تھی، آئندہ بھی ایسے پروگرام رکھنے چاہیے، جیسا موقع ہو ویسا ہونا چاہیے پروگرام، 2 3 4 دن کا یا 7 دن کا، تاکہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے۔ قبلہ مفتی ویس صاحب اور قبلہ مفتی قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے ایمان کی حفاظت کی بھی دعا فرماتے رہے حضور۔ آپ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ تمام بھائیوں جی کا میں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ ایک منٹ، جی تمام بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے شرکت کی ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی بھائی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اور جو رک کر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سوال کرنا چاہیں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ استاد جی، اجازت دینے تو مہربانی ہوگی۔ جی میں ایک سوال کرتا ہوں۔ جی جی مجھے سوال کا موقع دیجیے۔ جی آپ جی کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت پر قرآن میں تو میرا سورہ حزاب کا آیات تو ہم کو سیکھا ہے مکان محمد، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کتنی آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے اور کتنی احادیث ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے؟ جی ختم نبوت کے اوپر قرآن پاک کی آیات کئی طرح کی ہیں، کچھ عبارت الناس سے ہیں، کچھ اشارت الناس سے ہیں، کچھ دلالت الناس سے ہیں۔ یہ ٹرم ہے عربی کی، یعنی اصول کی ٹرم ہے، کہ یعنی اس کو سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ کوئی بالکل صریح انداز سے ہے، ٹھیک ہے، کچھ اشاروں کے اعتبار سے ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے جو آیات ختم نبوت کو بیان کیا وہ 100 سے زائد بیان کیے، کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر جو احادیث ہے اس کے اندر علماء نے مختلف تعداد بیان کی ہے، کہ یہ نے 200 بیان کی ہے، کہ یہ نے 250 بیان کی ہے،
اور کیونکہ اس میں بعض مقررات بھی ہیں، اس اعتبار سے بھی تعداد میں کچھ کمی بیشی ہے، تو عام طور پر 200 سے زائد احادیث مبارک اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتابیں ہمیں کہاں ملے گی جو اپنے پوسٹ میں لے گئے نا؟ جی انشاءاللہ کورس کے آخر میں آپ کو سب کو پیش کرتی جائیں گی کتابیں، اور جیسے امام اہل سنت جو کتابیں ہیں رسالے ہیں جیسے مفتی صاحب نے بتایا ہے، ان میں بھی یہ جو آیات جن کا میں بتا رہا ہوں اور جن احادیث کا میں بتا رہا ہوں، وہ ساری آیات بھی اسی میں ہے، وہ ساری احادیث میں اس میں تفصیل کے ساتھ مکمل حوالوں کے ساتھ موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ، بہت دعوت اسلامی ہمیشہ سلامت رہے۔ آمین۔ جزاک آمین۔ کوئی اور یہ شاذل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاذل احمد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا مسئلہ سیکھنے کو ملا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت آمین۔ چمچ لیا، پانی لیا، سو گیا وہ لوگ۔ صاحب مجھے بھی اجازت۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا اور بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے گائیڈ کیا، اور چونکہ اعلیٰ حضرت کا اس مبارک بھی تھا اور اس حوالے سے ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کا اظہار کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے اعلیٰ حضرت کی پیاری پیاری باتیں اور محققانہ انداز ماشاءاللہ بڑے سہل انداز میں آپ نے ماشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی، اور کافی باتیں الحمدللہ سمجھ میں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور جتنے بھی کا شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو ڈھیروں ڈھیر علم دین حاصل کرنے کا موقع دے، اور بار بار حاصل کرنے کا موقع دے، اور آگے جو سیکھا ہے اس کو کھلانے کا بھی موقع دے۔ بہت آمین شکریہ۔ آمین۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ السلام تمام بھائیوں، علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام بھائی اب جانا چاہیں تشریف لے جائیں، تو ابھی ہمیں بھی اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ